शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए, दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ाई इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में खलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله
بفضل الله وبرحمته فبذلك وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور حصول ثواب کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا. تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کے ٹھوٹے پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، 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 ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی اس کو، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی
عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، کیوں پھر شوق میں ہم مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، قابل رشک عطار وہ قسمت والے، قابل رشک عطار وہ قسمت والے،
جو میٹھے مدینے ہوا کرتے ہیں، اپنے جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، آج ماہ ربیع الاول کی دوسری شب ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ جلوس میلاد کا بھی حسین و جمیل منظر ہوگا۔ اس سے قبل ہم کچھ سنت و بھرا بیان بھی سنتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارک بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ عشق و محبت بھرے مدنی پھول بھی بیان ہوں گے۔ سورہ ضحیٰ یہ قرآن کریم کی بڑی خوبصورت اور پیاری سورت ہے، 30ویں پارے میں۔ اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں، یا حسین یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں۔ یہ قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رب کائنات کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ارشاد کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایک شعر لکھتے ہیں، بلکہ یہ شعر قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ یعنی 2 مقامات پر مختلف ارشادات کو سامنے رکھ کر لکھا گیا۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یعنی آقا میں مومن ہوں، اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر کمال مہربان مہربان۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مومن ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ مومنوں پر مہربان ہیں، اور آقا میں سائل ہوں، میں منگتا ہوں، اور اس کے بارے میں اللہ نے آپ سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یعنی میں
دربار رسالے سے خالی نہیں لوٹایا جاؤں گا. تو ایک طرف آپ مومن پر مہربان بھی ہیں، سائل کو آپ نے خالی لوٹانا بھی نہیں ہے. تو یہ دو آیت کریمہ میں مختلف مقامات پر ارشاد کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان مبارک ہے کہ منگتا کو نہ چھڑکو، اور یہ کہ اگر آپ کے در دولت پر کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی التجا کرے، تو آپ نے اسے چھڑکنا نہیں ہے، تو نہ جھڑکو. یا اس نے اخلاقی اور اس نے اخلاق و نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کو کوئی عذر بیان کر دیں. یہ تفسیر قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. میرے آقا کی عطاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ اب تک جاری ہے، اب تک جاری ہے. مفسرین نے اس مقام پر عطاؤں کے، نوازشوں کے اور آقا کی بارگاہ سے جو دیا جاتا تھا، اس حوالے سے بڑے پیارے پیارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ان کی کچھ جھلکیاں، وہ پورے واقعات تو نہیں بیان ہوں گے. ان واقعات میں کہیں کہیں یہ واقعہ سامنے آتا رہا جو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے قرآن کریم میں بیان کیا. غار ثور کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دشمن تعقب میں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں، اور آپ دونوں ایک غار میں، دشمن آپ کو ڈھونڈنا تھا اور آپ ایک غار میں تشریف لے جاتے ہیں. اب اس غار میں ہوا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈسا، سانپ نے کاٹا. جب سانپ نے کاٹا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سانپ نے کاٹا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، تھک مبارک لگا دیا، اور وہ سارے کے سارا اثر ختم ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی. یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوازشات. یعنی کوئی آتا فریاد کرتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو پورا کیا کرتے تھے. اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑی جمع مردی کے ساتھ، یعنی بڑی ہمت و طاقت کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ پر وار پڑا. آپ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. گویا کہ آقا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. آقا میرا کٹا ہوا بازو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک ان کے کٹے ہوئے بازو پہ لگایا، کٹا ہوا بازو جوڑ دیا. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. مانگنے والا مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں.
کٹا ہوا بازو بھی جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہے غزوہ احد میں آپ کی آنکھ نکل گئی. بات سمجھ؟ آپ کی آنکھ نکل گئی. آپ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. گویا کہ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ آپ نے درست فرما دی. آپ غور کریں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبیاں سن رہے ہیں کہ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، وہ اما السائل فلا تنہر، اس کے جلوے دیکھ رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائیں دیکھ رہے ہیں. وہاں پر تھوڑی سی توجہ کریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان زخموں کے لیے جو مبارک شے استعمال فرما رہے وہ کیا ہے، یہ غور کریں، غور کریں. آقا کی شان پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر بھی اپنا تھوک مبارک لگا رہے ہیں، لعاب دہن لگا رہے ہیں. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازو کو جوڑنے کے لیے اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھ جوڑنے کے لیے اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں. اور آگے بڑھیں، غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی چشم مبارک میں درد تھا، تکلیف تھی آنکھ مبارک میں. اس آنکھ مبارک میں جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، اس کو دور کرنے کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ مبارک میں اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں، تھوک مبارک لگا رہے ہیں. عقیدہ صحابہ ملاحظہ ہو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی عقیدت کتنی پیاری تھی کہ لعاب دہن، آقا آنکھ درد ہو رہی ہے، اب لعاب دہن لگا رہے. صحابہ جانتے تھے کہ سرکار کے لعاب دہن کی شان کیا ہے. یہ کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیتا ہے، یہ خارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے، یہ نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے. یہ سانپ کا کاٹ لے، وہاں لگاؤ تو نہ کاٹنے کا درد بھی گیا اور سانپ کا زہر بھی گیا. کیسے کرم والا لعاب دہن تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ہمارے نبی ہیں الحمدللہ. میں اس آقا کا غلام ہوں، میں اس نبی کا غلام ہوں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ دکھتی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کا درد ختم ہو جائے، ٹوٹے ہاتھ پہ لگا دو تو ہاتھ جڑ جائے، اگر نکلی ہوئی آنکھ میں ڈال دو لگا دو تو آنکھ جڑ جائے، کٹے ہوئے وہ سانپ کے کٹے ہوئی جگہ پر، ڈسی ہوئی کاٹی ہوئی جگہ پر لگا دو تو زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے. اسی طرح اسی غزوے کے موقع پہ یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوتے ہیں. آقا میری پنڈلی زخمی ہو گئی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بھی اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں، تھک مبارک لگا رہے ہیں اور زخم درست فرما رہے ہیں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شان ہے. آپ کے لعاب دہن کی برکت بیان ہو رہی ہے. اگرچہ بات تو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، اگرچہ بات تو یہی ہے، مگر یہاں بات یہ بھی ہے کہ آقا زخم درست کرنے کے لیے جس شے کا استعمال کر رہے ہیں وہ شے مبارک کتنی ہے. لعاب دہن،
دکھ مبارک آقا کا ہے، نبی پاک کا ہے، اس کا ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا۔ یہ ہے میرے آقا کی شان مبارک۔ سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، سبحان اللہ۔ آگے بڑھے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، اپنا دست مبارک پھیرا اور ان کی ٹانگ درست ہو گئی۔ غور تو کریں، وہاں لعاب دہن لگا رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کتنے پیارے تھے صحابہ کرام۔ آنکھ دکھتی ہے تو بارگاہ رسالت میں، آنکھ نکل گئی بارگاہ رسالت میں، ہاتھ ٹوٹ گیا بارگاہ رسالت میں، سانپ نے کاٹا بارگاہ رسالت کے اندر، اور ان کی وہ پنڈلی زخمی ہو گئی بارگاہ رسالت کے اندر۔ یہی فریاد ہے، فریاد یہی ہو رہی ہے کہ فریادیں سنتے تھے اور آنے والے کو خالی نہیں لوٹا دیتے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور پھر دست مبارک کی شان دیکھیے کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دست مبارک پھیر رہے ہیں، ٹانگ چھوڑ گئی۔ جب کیسے کمالات، کیسے معجزات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں نا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی تعظیم اور دل میں بڑھتی ہے کہ ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرنے کا جی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ پیارے آقا، ایسے پیارے آقا، سونے سونے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ جتنا شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے، آقا پانی ختم ہو گیا۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ آقا پانی ختم ہو گیا۔ آئے ہائے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہوئی جو خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
نہ ہو. تو ایک موقع پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی ختم ہونے کی فریاد بارگاہ رسالت میں کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ ہے میرے آقا کی شان کہ پانی بھی ختم ہو جائے تو فریاد وہاں ہو رہی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مزید یہ تو کچھ دنیاوی کہہ لیں کہ آپ مثالیں دیں کہ جناب وہ ہاتھ ٹوٹا میرے آقا نے جوڑا, آنکھ نکلی میرے آقا نے صحیح کر دی, آنکھ میں درد تھا میرے آقا نے دور کر دیا, پنڈلی ٹوٹ گئی تھی زخمی ہو گئی تھی میرے آقا نے درست کر دی, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی دست مبارک پھیرا ٹانگ جڑ گئی, کرم ہی کرم ہو رہا ہے. یہ تو کچھ دنیاوی باتیں تھی نا. آگے بڑھے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا نہیں ہے جو آپ کے دربار سے نہیں ملتا. سبحان اللہ. حضرت ربیعہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بارگاہ رسالت میں کس چیز کے لیے حاضر ہوئے؟ جنت مانگنے کے لیے. کس کے لیے؟ جنت مانگنے کے لیے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت عطا فرما دی. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. کھجور کا وہ تنا یاد آیا آپ کو؟ مسجد نبوی شریف میں یاد آیا وہ کھجور کا تنا جسے ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب ممبر اقدس تیار ہوا آقا وہاں جلوہ فرما ہو گئے اور وہ عشق رسول میں رونے لگ گیا, فراق رسول میں رونے لگ گیا. اس سوکھے درخت کے تنے نے فریاد کی, سائل بن کر حاضر ہوا, گویا کہ سائل بن کر حاضر ہوا اور عرض کرتا آقا ٹھیک مجھے جنت میں لگا دے. آقا نے اس درخت کو بھی جنت میں لگا دیا. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. بس مانگنے والا ہونا چاہیے, مانگنے والا ہونا چاہیے. آج بھی مانگو تو آج بھی ملتا ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے, عقیدت کے ساتھ حسن اعتقاد کے ساتھ مانگنے والا ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان نہیں جانور بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, مانگتے, فریاد کرتے تو میرے آقا انہیں بھی خالی نہ لوٹایا کرتے تھے. ہاں ایک اونٹ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی. کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور مجھے چارہ کم دیا جا رہا ہے. یہ جانور بھی جانتے تھے کہ ان کی بارگاہ میں فریاد ہوتی ہے, یہ سنتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے چارہ کم دیا جا رہا ہے, کام زیادہ لیا جا رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی داد رسی فرمائی, اس کی بھی سنی, اس کا بھی کام کر دیا. تو میرے آقا کی بارگاہ میں تو بس عرض کرنے کی دیر ہے, عرض کرنے کی دیر ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. داتا ماشاءاللہ میرے سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے
میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے مانگیں گے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ امیل سنت کے جلوے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا بین الاقوامی شہرت یافتہ مدنی منا ماشاءاللہ حسن رضا اتاری ابن علی رضا اتاری، سبحان اللہ، یہ اس کے بھی جلوے ہیں، اور بھی مدنی منع مدنی منیوں کے جلوے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو نظر بد سے بچائے اور ان سب کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے مدنی منوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور انہیں بھی میں تو یہی عرض کروں گا کہ اگر سمجھدار مدنی منع کو اپنے ساتھ فیضان مدینہ لے کر آئیں۔ یہ جتنے بھی گھروں میں بیٹھ کر جو دیکھ رہے ہیں نا، میں ان سب سے عرض کر رہا ہوں، اسپیشلی جو باب المدینہ میں کہتا ہوں کہیں اور بھی ہے نا، تو اگر ایسے سمجھدار مدنی منع ہیں جنہیں آپ سنبھال سکتے ہیں تو آئیں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک پیغام ہے اپنے بچوں کو دینے کا کہ ہماری لائن یہ ہے، ہمارا ماحول یہ ہے، یہ آئیں گے تو ان کے سروں پر امام ہوگا، امامہ شریف ہوگا، ان کا بھی مدنی حلیہ ہوگا، تو انہوں نے بھی مطلب کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یہاں بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جھنڈے ہل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا۔ اب یہ جیسے ہے نا ہمارا یہ حسن رضا، اس طرح اور بھی کئی میں مدنی منوں کو جانتا ہوں، یہ امامہ پہننے کا ان کا شوق ہو گیا ہے، ان کے سروں پہ امامہ شریف ہوتا ہے، نہ ہو تو یہ امامہ مطلب یہ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں امامہ شریف کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مدنی منیاں ہیں، دیکھیں یہ ماشاءاللہ امیل سنت کی پوتی ہیں ام حبیبہ بھائی، تو یہ اسکارف چھوٹے چھوٹے مدنی منیاں مدنی منع، یہ اسکارف، یہ مطلب پردہ، تو امامہ، تو یہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس کے سدھارنے کا کوئی حل، یہ حل ہے۔ حل صرف تبصروں سے نہیں ہے، حل صرف تقریروں سے نہیں ہے، حل صرف ڈیبیٹ سے نہیں ہے، حل صرف مطلب کہ وہ آپس کی گفتگو کرنے سے نہیں ہے، حل پریکٹیکل ہے۔ آپ اپنی اولادوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں بھرا رنگ اتاریں، مدنی رنگ اتاریں، خود بھی اس انداز پر آئیں۔ حل خالی باتیں کرنے سے تھوڑی حل نکلتا ہے، مارکیٹ میں جاتے تو دو پیسے کماتے ہیں، ایسے تھوڑی کہ گھر میں پیسہ آ جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا حل کے لیے، کوئی بھی اچیومنٹ کے لیے ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی گھر میں کاروبار کی بات کر لینے سے کاروبار نہیں ہو جاتا، مندی تیزی کی بات کر لینے سے تیزی مندی میں، مندی تیزی میں نہیں آ جاتی جب تک ہم اٹیمپٹ نہ کریں، ایفرٹس نہ کریں۔ صرف آٹا سامنے رکھ کر روٹی نہیں تیار ہو جاتی، چاول سامنے رکھ کر بریانی نہیں تیار ہو جاتی، صرف گوشت سامنے رکھ کر سالن نہیں تیار ہو جاتا۔ ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، چولہے جلانے پڑتے ہیں، آگ کی تپش برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سونا سامنے رکھو، خوبصورت سا زیور نظر آ رہا ہے، یہ میرا سونا ایسا زیور بن جائے،
زیور ایسے نہیں بنے گا، سونے کو پگھلانا پڑے گا، اس کو آگ سے گزارنا پڑے گا، اس پر تھوڑی کی مار مارنی پڑے گی، پھر اس میں ہیرے لگیں گے، پتھر لگیں گے، تب جا کر یہ سونا گلے میں پہننے کے لائق بنتا ہے، اور یہ آپ کا ہار بنتا ہے، کان کی بالی بنتی ہے، انگلی کی انگوٹھی بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں کوشش کرنے سے آتی ہیں۔ تو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، خود امیل سنت کا آپ مطلب انداز دیکھ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کا انداز دیکھ رہے ہیں، یہ سنت تو بھرا ایک مدنی ماحول ہے۔ یہ وہ شے ہے جس کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلوں کو پتا چلے کہ اسلام اور دین، شریعت و سنت کا ایک عملی انداز کیا ہے۔ یہ دعوت اسلامی، صرف بات اسلام کی ہونا، ٹھیک ہے، بات اسلام کی ہونی چاہیے، لیکن انداز بھی تو اسلام کا ہو۔ اگر ہم بات اسلام کی اور دین کی، شریعت کی کر رہے ہیں، تو دیکھنے والا یہ تو دیکھے کہ یہ اس کا کلام اسلامی ہے، تو اس کا حلیہ بھی اسلامی ہے۔ اس کی بات سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہے، تو اس کا حال بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ یہ بات اگر عشق رسول کی کرتا ہے، تو اس کا حلیہ بھی عشق رسول کا پتہ بتاتا ہے۔ اس کے سر پر امامہ عشق رسول کا پتہ دیتا ہے، اس کے چہرے پر پوری داڑھی عشق رسول کا پتہ دیتی ہے، اس کا حلیہ، اس کے کپڑے، اس کا لباس عشق رسول کا پتہ دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ یہ انداز اپنی نسلوں میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ نا پردہ، امامہ، تو یہ داڑھی، یہ ہمارے اسلام و دین کے اساس ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، یہ سارے یہ دنیا میں گھومنے والے اور یہ جو پڑھے لکھے قسم کے بھی لوگ کہلاتے ہیں نا، میں تو ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جاتے ہیں، جس ملک میں آپ کو مردوں کے چہرے پر داڑھی اور عورتیں پردے میں نظر آتی ہے نا، تو آپ کا ذہن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں اسلام اور دین کی تعلیمات زیادہ ہیں، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم آ بھی جائیں، اور اس انداز کو اپنے گھر میں اور اپنی نسل میں اتارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ آئیے چلتے ہیں جلوس میلاد کی طرف۔ دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو باران بھی نور ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے۔ ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا مرحبا حضور کی مرحبا 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 اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ مرحبا 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 مرحبا
الا ہو لا الہ الا ہو جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے ہوئی خدا کی عنایت نبی کی آمد ہے ہوئی خدا کی عنایت نبی کی آمد ہے سجائے تاج شفاعت نبی کی آمد ہے سجائے تاج شفاعت نبی کی آمد ہے پرنور ہے زمانہ جو ہے شب ولادت پرنور ہے زمانہ جو ہے شب ولادت دھرتا اٹھا ہے کس کا دھرتا اٹھا ہے کس کا جو ہے شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے میں شادیانے شادی رچی ہوئی ہے بجتے میں شادیانے دھولا بنا وہ دھولا دھولا بنا وہ دھولا دھولا بنا وہ دھولا جو ہے شب ولادت نہیں حکومت کا نیا چلے گا نہیں حکومت کا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا بدلا عالم نے رنگ بدلا بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا ہر شوڑا پھریرا ہر شوڑا پھریرا ہر شوڑا پھریرا صبح شب ولادت پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے
مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا 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 مرحبا کی آمد مرحبا آمد گئے یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوٹا یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوٹا لبے زمیں کو لبے آسمان کیوں چوما یہ کون سے آمد آمد گئے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا
مدنی مرحبا عربی مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد سید کی آمد طاہر کی آمد جابر کی آمد یہ کون سے شنگے والا کی آمد آمد گئے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا رسول کا تو مجھتا سنانے آئے ہیں رسول کا تو مجھتا سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس کے شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا رشتے آج جو دھوم مچانے آئے ہیں رشتے آج جو دھوم مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد گئے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد گئے یہ کس کے شہر شاہ والا کا آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے کریم ہیں یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کریم ہے یہ خزانہ لوٹانے آئے ہیں انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانہ آئے ہیں انہی کے قبضے میں رب کے خزانہ آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس کے شہر شاہ والا کا آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا کہتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ بھولے مصروں کو حاضر بنانے آئے ہیں یہ بھولے مصروں کو حاضر بنانے آئے ہیں جو لگے تھے ان
آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا دونوں کے لان زبان کریم سے دونی دونوں کے لان زبان کریم سے دونی یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد گئے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد گئے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد گئے مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا لالا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا غفار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا شہ ابرار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطل کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطل کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا عرشی کی آمد مرحبا عرشی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رفیع کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا عظیم کی آمد مرحبا عظیم کی آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ریشا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ریشا کی آمد مرحبا آقائے عطار کی آمد مرحبا